نشست نمبر 32 حضرت عمر کا قبول اسلام۔ گزشتہ نشست میں ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے قطع تعلق کا جو معاہدہ ابو جہل اور ان کے چند حواریوں نے تیار کیا تھا وہ ہشام اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے کالعدم قرار دے دیا گیا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شعبہ ابی طالب سے نجات ملی۔ مگر اہل قریش کی یہ ریشہ دوانیاں پھر بھی جاری تھیں کہ اسی دوران ایک مضر رونما ہوا، وہ تھا حضرت عمر کا قبول اسلام۔ جیسا کہ تمام مورخین اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضور جب بہت ہی تنگ ہوئے تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ابو الحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب کو اسلام کا مؤید بنا دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سوائے ایک مرتبہ کے جبکہ کسی رسول کی دعا رد کی گئی۔ وہ تھے حضرت یونس، جن کی بددعا کو اجلت کی وجہ سے مشیت عزیز کے مطابق نہیں رکھتی تھی، رد کر دی گئی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ حضور اکمالیت میں اتنے آگے تھے کہ اللہ نے ان کے اکثر افعال کی تصدیق فرمائی کہ وہ ان کے نہیں، دراصل میرے افعال تھے۔ یہ فضیلت شاید ہی کسی اور نبی کو ملی ہو۔ جس طرح یہ دین مکمل ہے، اسی طرح اس کا داعی بھی مکمل ہونا چاہیے تھا، لہذا حضور پر تکمیل انسانیت کر کے اور ایک اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا کہ امتیوں، ہم نے نہ صرف تمہارا دین مکمل کر دیا ہے بلکہ انسانیت کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ اب زمانہ اس سے بہتر انسان کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ نہ صرف خاتم نبوت ہیں بلکہ ایک مکمل انسان ہونے کے ناطے خاتم اوصاف انسانیت بھی ہیں، لہذا دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا، اور حضرت عمر، جن کے دل میں پہلے سے اسلام کی حقانیت کہیں چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے غالب فرما دی، جبکہ دوسرے عمر یعنی ابو جہل، جو کہ ازلی شقی تھا اور جہنم کا ایندھن بننا اس کا مقدر تھا، اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں وقت کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے۔ اکثر مورخین نے حبشہ کی ہجرت کے بعد لکھا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں فوراً بعد نہیں ہے، بلکہ شعبہ ابی طالب سے نجات کے بعد کسی وقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوری کے سال میں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، نہ رد میں نہ حمایت میں، اور جو لوگ ان کی فطرت کو جانتے ہیں وہ اتفاق کریں گے کہ حضرت عمر خاموش بیٹھنے والے نہ تھے۔ اگر وہ اس وقت جانثاروں میں شامل ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی، لہذا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے دل میں حضور اور اسلام کے لیے نر گوشہ موجود تھا، مگر دوسری طرف معاشرتی دباؤ تھا جو اتنے عرصے مانے رہا، اور وہ ان دونوں کے بیچ میں معلق رہے۔ ان کا قبیلہ بھی ابو جہل کا زیادہ قریبی ہمسایہ تھا، جبکہ حضور کی رہائش گاہ میں اور جبل عمر میں ابو جہل کا قبیلہ حائل تھا، ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ حضرت عمر، جو کہ کعبے سے کافی بلندی پر رہتے تھے اور دوسرے طرف حضور کا بیت المبارک باب الاسلام والی سمت میں واقع تھا، ان کو کعبہ آتے جاتے دیکھ کر تنگ ضرور کرتا۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ ہمیں پوری تاریخ میں کہیں بھی حضرت عمر کا کردار اس طرح کا نظر نہیں آتا جیسے کہ ابو لہب کا تھا، ابو جہل کا تھا یا بنی امیہ کا تھا۔ اللہ کو جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو فہم بھی ویسی عطا کرتا ہے، اور حضرت عمر کی فہم کی تصدیق خود حضور نے اس طرح فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، تو جو نبوت کا بار اٹھانے کا اہل ہو وہ وقتی طور پر حق کو رد نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے شان فاروقی ظاہر ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں سب سے زیادہ ان کے بھائی خواہوں اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر مخالفین نے ناانصافی سے ان کو مختلف رنگ دے رکھا ہے، ورنہ حقیقت میں حضرت عمر کچھ اور تھے۔
وہ انتہائی مہربان تھے، جو خلافت کے زمانے میں گلیوں میں راتوں کو چکر لگاتے اور بغیر وطر پڑے سونے والی حدیث سے راتوں کو تہجد کی پاسداری سے ظاہر ہوتا ہے، اور بصارت اور انتظامی صلاحیت نظام حکومت سے ظاہر ہوتی ہے۔ روحانیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ خطبہ دے رہے ہیں مدینے میں اور ممبر سے ہدایت دے رہے ہیں سینکڑوں میل دور میدان جنگ میں، کیا اس معیار کا آدمی اتنا غضبناک ہو سکتا ہے جو بات بات میں تلوار نکال لیتا ہو؟ میں انہیں انتہائی مدبر، متحمل مزاج سمجھتا ہوں، جو کہ ان کے ہر کردار سے ظاہر ہے۔ مثلاً ان کی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ اولین میں سے ہیں۔ ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ بن زید بن عمر بن طفیل ایمان لے آئے ہیں۔ وہ 5-6 سال خاموش رہتے ہیں۔ پھر ام عبداللہ سے وہ روایت کہ جب ہم نے حبشہ جانے کا فیصلہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ کیا اب تم لوگ بھی چلے جاؤ گے؟ اس پر ان کا کہنا تھا کہ کیا کریں، ہم تمہارے مظالم سے تنگ ہیں، اور اس جواب سے ان پر رقت طاری ہو جانا کسی اور ہی بات کی غمازی کر رہا ہے۔ پھر ام عبداللہ کا یہ بیان کہ ایسے رقت میں نے ان پر کبھی نہیں دیکھی، اور پھر برا بھلا کہنے کی کے بجائے ان کا یہ کہنا کہ اللہ تمہارا ساتھ دے، ان کی اس وقت کی حالت کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے لیے اشارہ ہے، جو اس تصویر کو رد کر دیتا ہے جو تمام مورخین نے کھینچی ہے کہ وہ انتہائی مغلوب الغضب تھے، بات بات پر غصے میں آ جاتے تھے اور تلوار کھینچ لیتے تھے۔ اس میں ان کے مداح اور مخالف دونوں ہی پیش ہیں۔ اس کا اس وقت بھی رد ہوتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت عمر اس کے حق میں تھے کہ فی الحال اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا جائے، جو کہ حضرت ابوبکر نے پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اگر ایک رسی کا ٹکڑا بھی کسی نے نہ دیا تو میں جہاد کروں گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مورخین نے ان کی یہ تصویر کیوں بنائی، ورنہ وہ تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور پیش کیا، اور آج کی ماڈرن دنیا کمیونزم کے توڑ کے طور پر ایک عرصے تک جب تک کہ کمیونزم کا خطرہ تھا اس پر عمل پیرا رہی۔ اسلام کا جرم بھی یہی ہے کہ وہ غریبوں کے لیے ایک مربوط نظام رکھتا ہے جو کہ سرمایہ داروں کو پسند نہیں ہے، جو کہ حضرت عمر نے پہلی دفعہ مدینے کی اسلامی اسٹیٹ میں رائج کیا تھا۔ اب ایک اور دلیل بھی لیتے ہیں کہ کوئی صاحب تقوی مغلوب الغضب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تقوی صرف خوف خدا سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی صاحب تقوی مغلوب غضب یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ خوف خدا اس پر غالب رہتا ہے، خوف کبھی اس کو راہ راست سے ہٹنے نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی ضرب المثل اور ہر شبے سے بالا تر تھا، اور وہ اس حدیث سے واضح ہے کہ جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں سے شیطان بچ کر نکلتا ہے۔ یہ تمام بحث میں نے اس لیے کی ہے کہ اصل تصویر پہلے قارئین کے سامنے آ جائے۔ پھر قبول اسلام کی 2 روایات ہیں جو کہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر سکیں جو ان کے 2 متضاد کرداروں کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایک بہت ہی عام ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ کسی نے تانا دیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، اور وہ ان کے گھر گئے، بہن قرآن پڑھ رہی تھیں، اس کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، لیکن انہوں نے قرآن اس وقت چھپا لیا۔ جب وہ حضرت عمر کو آتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے بہنوئی کو برا بھلا کہا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے جب بچانا چاہا تو ان کا سر پھاڑ دیا۔ پھر کچھ ٹھنڈے ہوئے کہا اچھا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، پہلے وضو کرو۔ انہوں نے وضو کیا، پھر پڑھا تو ان کی دنیا ہی بدل گئی، اور وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے چل دیے۔ دوسری روایت ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی نجی مکی نے اپنے رفیق عطا مجاہد اور دوسرے راویوں نے حضرت عمر کے اسلام لانے کا حال خود ان کی زبانی سنا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام سے بہت دور بھاگنے والا تھا اور جاہلیت کے زمانے میں شراب پیا کرتا تھا، اس کا بڑا شوقین اور بہت پینے والا تھا۔ ہماری ایک مجلس جو کہ جزور میں عمر بن عبد کے پاس جمع کرتی تھی، جس میں قریش جمع ہوا کرتے تھے، ایک رات میں نے ساتھیوں کے پاس جانے کے ارادے سے اس کی طرف جانے کا قصد کیا اور میں نے وہاں کسی کو نہیں پایا۔ پھر میں ایک شراب فروش کی طرف گیا تو اسے بھی نہ پایا۔ آخر میرے ذہن میں آیا کہ حرم شریف میں جا کر طواف کروں۔ جب میں کعبے میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے شام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کو اپنے اور شام کے درمیان رکھتے۔ آپ کا نماز پڑھنے کا مقام رکن اسود اور رکن یمانی دونوں کے درمیان میں تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو دل چاہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کروں اور سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ان سے نزدیک ہوا تو وہ ڈر جائیں گے، لہذا میں حتیم کی طرف سے غلاف کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ قریب تر ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے اور تلاوت فرماتے رہے۔ میرے و آپ کے درمیان غلاف کعبہ کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ جب میں نے قرآن سنا تو رقت طاری ہو گئی، میں رو پڑا اور مجھ پر اسلام اثر کر گیا، لیکن میں اس جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر لی اور لوٹ گئے۔ آپ جب واپس تشریف لے جاتے تو ابن ابی حسین کے گھر کے پاس سے گزرتے، پھر حضرت عباس بن عبد المطلب ابن اظہر ظاہری کے گھر کے درمیان ہوتے ہوئے، پھر اخنس بن شریک کے گھر کے پاس ہوتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس طرف قیام تھا۔ ان دنوں حضور کی اصل قیام گاہ جو کہ مقام الدار الرقبہ میں تھی وہ معاویہ بن ابی سفیان کے قبضے میں تھی، لہذا جب وہ عباس اور ابن اظہر کے گھروں کے درمیان پہنچے تو میں آپ کے قریب پہنچ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آہٹ سنی تو پہچان لیا اور خیال فرمایا کہ میں آپ کو ستانے کے لیے پیچھا کر رہا ہوں۔ چنانچہ مجھے ڈپٹ کر فرمایا، اے ابن خطاب، تجھے اس وقت کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں جو وہ اللہ کے پاس سے لایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں جو وہ اللہ کے پاس سے لایا ہے۔ پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا، ہدایت دی، تجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ پھر آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور ثابت قدمی کی دعا فرمائی اور میں واپس چلا آیا اور آپ دولت قدے میں تشریف لے گئے۔ اس سے آگے مزید شہادت کے لیے حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے میرے والد نے دن نکلے جمیل کے گھر کا رخ کیا جو کہ مکہ میں سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا تھا، اور اس کو جان کر اپنے اسلام لانے کی خبر دی۔ حاضرین، یہاں دو روایتیں ہیں، ان میں سے صحیح کون سی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی کہہ کر ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یا پھر فیصلہ آپ پر۔ بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر کا ایمان لانا حضور کی دعا کی بنا پر تھا، یہ بھی بذات خود ایک معجزہ تھا۔